بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا کہ کچھ معاملات اہل علم کے درمیان خبروں کے توسط سے 26 نومبر کے چل رہے ہیں، اور سوچوں میں، نظریات میں، خیالات میں، افکار میں آپ لوگ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ یہ جو طریقہ کار سننے میں آ رہا ہے یہ شاید دین کا حصہ ہے، اور دین میں اس کی کوئی واقعی اہم ضرورت ہے، اور ایک مخصوص قبیل سے 26 نومبر کا جو ٹائم دیا گیا تھا، جس میں 2 صاحب اہل علم نے اپنے خیالات کا اظہار کرنا تھا، اور اس خیالات کے اظہار کو حق و باطل کا نام دیا جانا تھا۔ لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا اس طریقے سے دین اسلام کی خدمت کی جا سکتی ہے، یا جو طریقہ آج آپ اور میں سن رہے ہیں، کیا اس طریقے سے حق و باطل کی تمیز کی جا سکتی ہے، اور اس کی کہاں تک ضرورت ہے؟ حضرت مفتی حنیف قریشی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، انتہائی بڑا نام، صاحب علم آدمی ہیں۔ دوسرا نام انجینئر محمد علی مرزا، المعروف المسمى علمی کتابی۔ یہ 2 نام ہم نے سنے ہیں، اور 26 نومبر کو ایک زبردست ٹاکرا بھی سنا ہے، اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ شاید یہ نہ ہو، اس لیے کہ اس سے پہلے حضرت مفتی طارق مسعود صاحب کی جانب سے ایک پہل کی گئی تھی، جبکہ اس کی جو پہل تھی وہ بھی انجینئر محمد علی مرزا کی جانب سے تھی۔ تو بہرکیف عوام الناس کے اندر، دینی طبقے کے اندر ایک عجیب سی کشمکش چل رہی ہے کہ 26 نومبر کو انجینئر صاحب بات کریں گے، مفتی حنیف قریشی صاحب جواب دیں گے، علمی مکالمہ ہوگا، علمی بحث ہوگی، اور اس میں پتہ جائے گا کہ کون ٹھیک ہے اور کون غلط ہے، کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے، قطع نظر اس بات کے کہ وہ ہو یا نہ ہو۔ آج 25 نومبر ہے۔ آج کی اس تاریخ میں ہم یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ دین اسلام جو ایک کامل اور مکمل دین ہے، مکمل اصول رکھتا ہے، تو اس میں علمی توازن کو مد نظر رکھ کر گفتگو کرنا اور حق و باطل کی تمیز کرنا یہ کوئی مناسب نہیں لگتا، یہ کوئی باوقار لوگوں کا شیوا نہیں ہے، لیکن یہ ضروری بھی تھا، اس لیے کہ جب کوئی شخص بڑھتے 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 اس لیول پہ پہنچ جائے کہ کہنے لگے قال انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین قال فاخرج منها فانک رجیم، اور پھر آگے سے مہلت کی بات آتی ہے، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون قال فانک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم۔ تو اہل علم کی یہ گفتگو سن کر
انشاءاللہ فائدہ ہوگا اور ضرور فائدہ ہوگا، اور یہ ہونا بھی چاہیے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو توفیق دیں اور وہ بیٹھیں، اور جس انداز سے وہ ببانگے دھال ڈنگے کی چوٹ پہ اعلان کرتے تھے، اب آئیں سامنے بیٹھ کے بات کریں، اور یوں ہی توفیق ارزانی ہو مفتی حنیف قریشی صاحب کو بھی کہ وہ بھی گفتگو کریں، اور وہ کریں گے، ضرور کریں گے، اور انشاءاللہ یہ بات ہوگی، اور اس بات سے لوگوں کے سامنے ایک کھلا چہرہ سامنے ہوگا اور وضاحت ہوگی، اور اس کے بعد دینی معلومات کس سے لینی ہے انشاءاللہ یہ بات طے ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک جو بھی معاملہ ہو پائے تکمیل تک پہنچائے، اور دونوں جانبین سے بالخصوص انجینئر محمد علی مرزا اللہ پاک ان کو ہمت اور توفیق بخشے کہ وہ اس محفل میں شریک ہوں اور اس مکالمے کا حصہ بنیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔